حضرت یوسف علیہ السلام یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔ ان کے باپ کا نام حضرت یعقوب ہے، دادا کا نام حضرت اسحاق ہے، اور پر دادا کا نام حضرت ابراہیم۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ بیان کیا ہے، سورہ یوسف کے اندر۔ پورے قرآن میں ان کا نام ایک دو جگہ آیا ہے، لیکن ان کا واقعہ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ بیان کیا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اور نبیوں کا واقعہ تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں، تھوڑا پہلے پارے میں، تھوڑا 9ویں پارے میں، تھوڑا 15ویں پارے میں، تھوڑا 18ویں پارے میں، ایسے بیان ہوا ہے۔ مگر یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سورہ یوسف کے اندر بیان کیا، اور تقریباً 100 آیتوں میں حضرت یوسف کا واقعہ بیان کیا۔ آج ہماری تقریر کا عنوان حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کی حیات مبارکہ ہے، آپ کی لائف ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی میں معاشرے کے ہر فرد کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ ایک باپ کے لیے بھی سبق ہے، ایک بیٹے کے لیے بھی سبق ہے، ایک بھائی کے لیے بھی سبق ہے، ایک شوہر کے لیے بھی سبق ہے، ایک بیوی کے لیے بھی سبق ہے، ایک نوجوان کے لیے بھی سبق ہے، ایک بزرگ کے لیے بھی سبق ہے، ایک بادشاہ کے لیے بھی سبق ہے، ایک رعایا کے لیے بھی سبق ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا هو الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ یوسف علیہ السلام کریم ہیں، شریف ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، اور نیک باپ کے بیٹے ہیں اور نیک باپ کے پوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو ایک خاص بات اور ملی تھی، بہت خوبصورت تھے۔ کتنے خوبصورت تھے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطی شطر الحسن، دنیا کی آدھی خوبصورتی ایک طرف اور حضرت یوسف کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی تو کہا جاتا ہے کہ یوسف کے جیسا جمال، یوسف کے جیسے خوبصورت، بہت خوبصورت تھے۔ کتنے خوبصورت تھے ابھی میں بتاؤں گا ان کا جب واقعہ بیان کروں۔ ان کا واقعہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے سے ہیں، 7-8 سال کی ان کی عمر ہے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا کہ وہ میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ اے ابا جان، اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ خواب کیوں دکھایا گیا ہے؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ باپ کہتے ہیں میرے بچے، تو نے اپنا خواب مجھے تو بتا دیا ہے، لیکن خبردار اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ یہاں ایک بات میں بتا دوں، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ ایک بھائی ان کا سگا تھا، اس کا نام بنیامین تھا، اور 10 بھائی الگ ماں سے تھے، اور سب سے چھوٹے حضرت یوسف تھے، تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے۔ تو باپ نے کہا کہ یہ خواب جو تو نے مجھے بتایا ہے یہ بھائیوں کو مت بتانا۔ کیوں؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے میرے بچے، اگر تو نے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بتایا تو ہو سکتا ہے کہ تیرے بھائی تیرے خلاف کوئی چال چلیں، کوئی پلاننگ کریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ پلاننگ بھائی کریں گے، مگر یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے دل میں بھائیوں کی نفرت نہیں بھر رہے ہیں، خبردار بھی کر رہے ہیں، ہوشیار بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اے میرے بچے، اگر تیرے بھائیوں نے تیرے خلاف کوئی پلاننگ کر دی، تیرے خلاف کوئی چال چل دی، تو شیطان کی وجہ سے چلیں گے، شیطان کی سازش ہوگی، شیطان کی چال ہوگی۔ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور ایک سبق اور ملا کہ بڑے لوگ جب چھوٹوں کو کوئی بات بتائیں تو اس کا ریزن بھی بتا دیں۔ کسی چیز سے منع کریں تو بتا دیں یہ کام کیوں نہیں کرنا ہے۔ بچوں کے ذہن کے اندر کیوریسٹی ہوتی ہے، بچوں کے اندر اتسکتا ہوتی ہے، ہر چیز کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کہہ دیں یہ کام مت کرو، بچہ اتنے سے چپ ہو جانے والا نہیں، اس کا دماغ جو ہے وہ تجسس والا ہوتا ہے۔ آپ منع کریں گے وہ اور اس کے قریب جائے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ، تو دلیل بھی بتا دی، وجہ بھی بتا دی کہ اگر تم بتاؤ گے تو تمہارے بھائی تمہارے خلاف چال چلیں گے، تم پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اے میرے بچے، تیرا یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آگے چل کر تو اللہ کا پیغمبر بننے والا ہے، تو اللہ کا نبی بننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے خاص علم دینے والا ہے اور تیرے اوپر اپنا کرم کرنے والا ہے، جیسے تیرے باپ دادا کے اوپر کیا، ابراہیم کے اوپر کیا، اسحاق کے اوپر کیا، یعقوب کے اوپر کیا۔ اس کے بعد اب یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے
لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اے میرے بندو ہم تمہارے سامنے یوسف اور اس کے بھائیوں کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور غور کرو گے تو تمہیں بڑی نشانیاں ملیں گی۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، یاد کرو جب یوسف کے 10 بھائی مل کر پلاننگ کر رہے تھے، 10 بھائی ایک طرف ہیں، 2 بھائی ایک طرف ہیں، جب 10 بھائی مل کر کے پلاننگ کر رہے تھے، کیا پلاننگ کر رہے تھے؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے، آپس میں یہ طے کر رہے تھے کہ ہمارا باپ یوسف سے اور اس کے بھائی بنیامین سے بڑی محبت کرتا ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے، بھٹک گیا ہے، سٹھیا گیا ہے۔ ایک سبق ملا کہ کسی باپ کے اگر 5 بچے ہوں، 4 بچے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کسی بچے سے محبت زیادہ ہو، محبت کا تعلق دل سے، کسی بچے کے اندر کوئی خاص خوبی ہے، ماں باپ کو اس بچے سے زیادہ محبت ہے، زیادہ پیار ہے، یہ پاسبل ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھیں، ایک ساتھ سب کا حق ادا کرتے تھے، آپ سب کی باری مقرر تھی، لیکن اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ میں نے اپنی بیویوں کے بیچ میں بٹوارا تو کر دیا ہے، لیکن اس بٹوارے کا میں مالک ہوں، فلا تلمنی فیما لا املک، اور اے اللہ جس کا میں مالک نہیں ہوں، جس کا تعلق دل سے ہے، تو اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ اما عائشہ سے۔ تو محبت کسی بچے سے زیادہ ہو سکتی ہے، یہ غلط نہیں ہے، غلط یہ ہے کہ آپ محبت ظاہر کریں۔ آپ چھوٹے بچے کو سامان زیادہ دے رہے ہیں، بڑے کو تکلیف ہو، بڑے کے دل میں حسد ہے، آپ بڑے کو زیادہ دیں گے، چھوٹے کو تکلیف ہو کہ ابا بڑے کو زیادہ مانتے ہیں، بڑے کا زیادہ خیال کرتے ہیں، اور یہیں سے نفرت کے بیج پڑیں گے، یہیں سے بھائیوں میں نفرت اور عداوت پھیلے گی، یہیں سے حسد پیدا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کی اسٹوری میں، یوسف علیہ السلام کی کہانی میں اسٹارٹنگ یہیں سے ہو گئی کہ بھائیوں نے کہا کہ اب ہمارا باپ ہم 10 بھائیوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ان دونوں سے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے۔ اولاد جب بگڑتی ہے تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ باپ باپ ہے، باپ کے لیے ایسا لفظ استعمال کر، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے حسد سے۔ حسد کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ابھی آپ نے علم کے اوپر ایک تقریر سنی مولانا ثاقب صاحب، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ حسد کرنا جائز نہیں ہے مگر 2 چیز، لا حسد الا فی اثنتین، حسد کرنا حرام ہے لیکن 2 چیزوں میں کر سکتے ہیں۔ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ اللہ نے کسی کو قرآن کا علم دے دیا، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کا عالم ہے، تقریر کرتا ہے، قرأت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، راتوں میں تہجد پڑھتا ہے، آپ کو دیکھ کے تمنا پیدا ہوئی کاش میں بھی قرآن کا حافظ بن جاتا، کاش میں بھی قرآن کا عالم بن جاتا۔ تو یہ تمنا پیدا ہو جائے تو خراب بات نہیں، یہ جائز ہے، یہ بلکہ یہ اچھا ہے، یہ فضیلت کی چیز ہے۔ کوئی پیسے والا ہے، اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، مسجدیں بنوا رہا ہے، مدرسے بنوا رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، یتیموں کے کام آ رہا ہے، آپ کو دیکھ کے دل میں تمنا پیدا ہو، اے اللہ کاش میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، میں بھی تیرے دین میں خرچ کرتا، کوئی حرج کی بات نہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اس حدیث میں حسد کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک ہوتا ہے حسد، حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اللہ نے دولت دی، اب میں یہ تمنا کروں کہ آپ کی دولت چھن جائے اور مجھ کو مل جائے، یہ حسد۔ اگر میں یہ تمنا کروں کہ ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دولت دی، اللہ مجھے بھی دولت دے، یہ حسد نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس کو کہتے ہیں غبطہ، اس کو اردو میں کہتے ہیں رشک، یہ جائز ہے۔ حسد کیا ہے کہ میں یہ تمنا کروں کہ آپ کی دولت چھن جائے، آپ لٹ جائیں، آپ برباد ہو جائیں اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ تو بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو کہ ہمارا باپ ہم 10 بھائیوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ان دونوں سے کرتا ہے۔ ہمارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑے کام کی بات بتا رہا، علامہ ابن تیمیہ نے ایک جگہ لکھا ہے تمام گناہوں کی جڑ 3 چیزیں، اصل الذنوب ثلاث، تمام گناہوں کی جڑ 3 چیزیں، نمبر 1 الحسد، نمبر 2 الکبر، اور نمبر 3 الحرص۔ حسد کرنا، تکبر کرنا اور لالچ کرنا، تمام برائیوں کی جڑ یہی 3 چیزیں، حسد، تکبر، لالچ۔ تو یوسف کے بھائیوں نے پلاننگ کی، ہمارا باپ ہمیں چھوڑ کے ان دونوں سے بہت محبت کرتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اقتلوا یوسف واطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، چلو ایک کام کرتے ہیں، یوسف کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ اللہ،
بھائی بھائی کو مارنے کی بات کر. حسد کتنی خطرناک چیز ہے. ایک بھائی کو بھائی کے مرڈر پر اگر کوئی چیز ابھارتی ہے وہ حسد ہے. اقتلوا یوسفا، چلو مل کر کے یوسف کو مرڈر کر دیں، یوسف کو مار ڈالیں، یا یوسف کو کہیں دور لے جا کے پھینک دیں. جب بانس رہے گا نہیں تو بانسری بجے گی نہیں، جب یوسف نہیں رہے گا تو پھر ہماری محبت، جو باپ کی توجہ ہمیں نہیں مل رہی ہے، جو باپ ہمیں زیادہ ہماری طرف دھیان نہیں دیتا ہے، جب یوسف ہی نہیں رہے گا تو باپ کی ساری محبت ہمیں مل جائے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اور آج ہم لوگ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، آگے چل کے توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. گناہ کرنے کے ٹائم کبھی کبھی شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے، ارے ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں. بہت خطرناک بات ہے. ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں. گناہ نقد، توبہ ادھار. گناہ کبھی، توبہ کبھی ادھار نہیں ہوتی، توبہ کبھی ادھار نہیں ہوتی. توبہ ہمیشہ نقد ہونی چاہیے. گناہ کرنے کے ٹائم اگر یہ خیال پیدا ہو کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں، تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لینا. ان کے بھائیوں نے یہی کہا تھا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. بعد میں توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے. ایک بھائی تھوڑا شریف تھا، تھوڑا اچھا تھا. اس نے کہا یار بھائی ہے، قتل مت کرو، مارو مت، مارو نہیں اس کو، اپنا بھائی ہے، باپ کی اولاد ہے، سوتیلا ہے تو کیا ہے تو اپنا بھائی. ایک کام کرو، اس کو قتل مت کرو، اس کو کسی کنویں میں ڈال دو. کنویں میں ڈال دیں گے، مرے گا نہیں، کوئی آئے گا لے کے چلا جائے گا، دوسرے شہر، دوسرے ملک، دوسرے وطن چلا جائے گا، ہماری جان چھوٹے گی. چنانچہ بھائیوں نے اب ایک پلاننگ بنائی، آئے اپنے باپ کے پاس. اب دیکھیے بات کرنے کا انداز دیکھیے، جب آدمی کسی چیز کی پلاننگ کرتا ہے تو کیسے بات کرتا ہے. کہتے ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم لوگوں پر کبھی بھروسہ ہی نہیں کرتے. ہم لوگ جاتے ہیں کہیں گھومنے پھرنے، کھیلنے کودنے، کبھی آپ یوسف کو بھیجتے نہیں، ہمیشہ یوسف کو اپنے پاس رکھتے. کیا بات ہے، آپ بھروسہ نہیں کرتے کیا ہمارے اوپر؟ دیکھ رہے ہیں مکار کی مکاری، دیکھ رہے ہیں چال ایسے چلی جاتی ہے، پلاننگ ایسے کی جاتی ہے. قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وانا له لناصحون. اے ابا جان کیا بات ہے، آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کبھی نہیں بھیجتے ہیں، جبکہ ہم یوسف کے بھائی ہیں، یوسف کی بھلائی چاہتے ہیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب. اے ابا جان کل ہم لوگ کھیلنے کودنے جا رہے ہیں، تفریح کرنے جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. اے ابا جان ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ یوسف کو بھی بھیج دیجئے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم گارنٹی دیتے کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے. ایک نقطہ ملا کہ شریعت میں کھیل کود منع نہیں، شریعت میں تفریح منع نہیں، شریعت میں گھومنا پھرنا منع نہیں، لیکن گھومنے پھرنے کے نام پہ بے حیائی منع ہے، کھیلنے کودنے کے نام پر شیطانی کام منع ہے، تفریح کے نام پر حرام کام منع ہے. عید کی چھٹی آتی ہمارے یہاں، ہمارے نوجوان گھومنے جاتے ہیں، کوئی نینی تال جا رہا ہے، کوئی کشمیر جا رہا ہے، کوئی شملہ جا رہا ہے، کوئی منالی جا رہا ہے، قریب میں کوئی سارناتھ جا رہا ہے، کوئی پہاڑی جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی مسئلہ تو نہیں، منع تو نہیں، قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ جا رہے ہیں. گرم موسم ہے، پہاڑی علاقوں میں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ موسم کا لطف لینے جا رہے ہیں. مگر آپ نے جا کے اگر وہاں نظر بازیاں کی، وہاں اپنے غلط کام کیے، شراب و شباب کے مزے چکھیں، تو اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے تیار. اسلام میں تفریح جائز ہے، تفریح کے نام پر حرام کام جائز ہے. تو بھائیوں نے کہا ابا جان کل ہم لوگ گھومنے جا رہے ہیں، ذرا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم حفاظت کریں گے یوسف. حضرت یعقوب نے کہا کہ میں کبھی یوسف کو چھوڑتا نہیں، کبھی یوسف کو اپنی نظروں سے دور نہیں کرتا. دیکھو یہی ہے غلط. باپ کو کبھی دوسرے لڑکوں کے سامنے یہ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے. حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں، انی لیحزننی ان تذهبوا بہ. تم لوگ یوسف کو لے کے چلے جاؤ گے تو مجھے بڑی تکلیف. یہ نہیں کہنا چاہیے باپ کو. 10 بیٹے گھومنے جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ایک بیٹا ساتھ میں جائے گا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. یہی تو غلط ہے. ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ باپ اگر ایک مٹھائی بھی بچوں کے بیچ میں بانٹے تو 5 بیٹے ہیں تو 5 برابر حصوں میں بانٹے. ایک بیٹے کو مٹھائی دے اور 4 کو محروم کرے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ اولاد کے حقوق کے خلاف ہے. گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں آج، گھروں میں آج بٹوارے ہو رہے ہیں، دلوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ آج ہم والدین کے حقوق پر بڑی تقریر کرتے ہیں، کبھی اس پر بھی بات ہونی چاہیے. اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ آج بہت سارے گھروں میں پرابلم کی وجہ یہ ہے آج اولاد کے ساتھ ناانصافی. اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کی بنیاد یہی ہے کہ بھائیوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہمارا باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہم سے نہیں. حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں تم لوگ لے کے جاؤ گے تو مجھے بڑی تکلیف، اور مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں تم لوگ لے کے جاؤ اور اپنے کھیل کود میں مگن ہو جاؤ اور یوسف کو بھیڑیا لے کے چلا جائے.
हजरत याकूब ने भेड़िया का नाम ले लिया, गोया कि अपने लड़कों को, अपने बेटों को एक सबूत दे दिया, एक प्लानिंग दे दी, उनके प्लान के लिए एक सबूत दे दिया। कहा कि कहीं भेड़िया ना खा जाए यूसुफ। कहा कि अब्बा जान कैसी बात कर रहे हैं, हम 10 हट्टे कट्टे कड़ियल जवान हैं, भेड़िए की हिम्मत है कि वो हमारे भाई को छू ले? वनान उसबा, हम 10 भाई हैं, भेड़िया अगर आ भी गया तो हम 10 भाई भेड़िए का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आप यूसुफ को हमारे साथ भेजिए। बहरहाल बाप ने कलेजे पर पत्थर रख के भेजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब ये सब भाई लेकर गए हजरत यूसुफ। अल्लाह अकबर। 10 भाई मिलकर के अपने 8 साल के भाई को कुएं में डाला। भाई के दिल पे क्या गुजर, हजरत यूसुफ के दिल पर क्या गुजर रही, शायद उस वक्त वो चिल्लाए भी हो, भाइयों को पुकारा भी हो, अपने भाई होने का की फरियाद भी की हो, मगर भाइयों का दिल नहीं सोचा। फलम्मा अजमऊ अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुब्बी, भाइयों ने यूसुफ को कुएं में डाल दिया। वअवहैना इलैहि लतुनब्बियन्नहुम, और हमने यूसुफ के दिल में ये बात डाली कि ऐ यूसुफ घबराना नहीं, कल एक दिन आएगा यही भाई तुम्हारे पास भीख मांगते हुए आए, ये भाई तुम्हारे पास भीख मांगते हुए आएंगे और तुम बताओगे अपने इन भाइयों को कि अपने 8 साल के 9 साल के भाई के साथ तुमने क्या किया। भाइयों ने कुएं में डाल दिया। यूसुफ चिल्लाते रह गए, रोते रह गए, भाइयों का दिल नहीं सोचा। हसद की आग जब दिल में पैदा होती है, भाई को भाई याद नहीं रहे। भाई घर आए, अच्छा यूसुफ का कुर्ता उतार के उनको डाला था, क्योंकि कुर्ते को एक प्रूफ बना के लेके जाने वाले। यूसुफ का कुर्ता उतारा, एक बकरी को ज़बह किया और यूसुफ के कुर्ते को बकरी के खून में रौंदा, उसको बकरी के खून में आलूदा किया और खून में सना हुआ कुर्ता लेके बाप के पास आए। कब आए? शाम को आए। वजाऊ अबाहु में शाम को आए। शाम को क्यों आए? शाम को इसलिए आए कि अंधेरा हो जाएगा तो बाप हमारे चेहरों के एक्सप्रेशन को नहीं देख पाएगा। बाप तो बाप होता है ना, बाप का तजर्बा अपने बेटे के चेहरे को देखकर समझ जाता है बेटा क्या करके आ रहा है। तजर्बेकार बाप जो होता है वो अपने बेटे के एक्सप्रेशन से अंदाजा लगा लेता है कि बेटा कुछ गलत कर गया है। तो शाम को आए और रोते हुए आए, बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू बह रहे, हरियाली आंसू बह रहे, रोते हुए आए। कहने लगे अब्बा जान आप सही कह रहे थे। हम लोग खेलने लगे और सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया और भेड़िया आया और हमारे भाई को खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, और अब्बा जान हमको पता है कि आपको हमारी बात का यकीन नहीं आएगा, इसलिए हम सबूत भी लेके आए। देखिए ये यूसुफ का कुर्ता है, भेड़िए ने कैसे हमारे भाई को खा लिया, देखिए इस कुर्ते में यूसुफ का खून लगा। कहते हैं कि दुनिया का हर अपराधी, हर क्रिमिनल जब कोई जुर्म करता है तो कोई ना कोई कमी छोड़ देता है। भाइयों ने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, यूसुफ का कपड़ा भी उतार लिया, उसमें खून भी लगा दिया, मगर एक चीज भूल गए। भेड़िया जब किसी को खाएगा तो कुर्ता उतार के नहीं खाएगा। भेड़िया जब किसी को खाएगा तो कुर्ते का बटन खोल के कुर्ता उतार के नहीं खाए। कुर्ता सही सलामत है, यूसुफ खत्म हो गए। कुर्ते में कहीं एक खरोंच भी नहीं है, कुर्ता कहीं से फटा नहीं है। कुर्ते ने बता दिया कि ये कहानी गढ़ी हुई है, ये कहानी इनकी मनगढ़ंत का। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। कहा कि ऐ मेरे बच्चों, ये तुम्हारी झूठी कहानी है, तुम बना के लाए हो, तुम्हारा खून भी ये झूठा है, गलत है, ये मेरे बेटे यूसुफ का खून नहीं है। लेकिन आज तुम्हारा बाप कोई मातम नहीं करेगा, कोई गम नहीं करेगा, कोई आंसू न बहाएगा। फसब्रुन जमील, आज तुम्हारा बाप सब्र करेगा। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और तुम्हारी इस कहानी के ऊपर अगर मैं किसी से फरियाद कर रहा हूं, मैं किसी से दुआ कर रहा हूं, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा हूं, अल्लाह हिसाब लेगा। सवाल यह है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम को पता चल गया था कि यह कहानी झूठी है, तो उन्होंने सब्र क्यों किया? उन्हें अपने बेटों को टॉर्चर करना चाहिए था, सख्ती करना चाहिए था, पूछना चाहिए था कहां छोड़ के आए मेरे बेटे यूसुफ। असल में याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, नबी थे, और उनको यह भी पता था कि मेरा बेटा भी नबी होने वाला है, और उसने ऐसा ख्वाब देखा है, वो ख्वाब एक न एक दिन पूरा हो गया। तो वो दिल में एक यकीन था कि मेरा बेटा मर नहीं सकता है, उस ख्वाब की ताबीर के बगैर मेरा बेटा खत्म नहीं हो सकता। उस यकीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में एक शमा रोशन, हजरत याकूब के दिल में एक शमा रोशन की थी। उन्होंने कहा कि मैं सब्र करूं। अभी तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या हुआ? उधर से एक काफिला गुजरा, उनको पानी की जरूरत पड़ी, उनका एक आदमी आया और पानी निकालने के लिए पानी का डोल कुएं के अंदर डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे तो थे, 9 साल के बच्चे थे, उस डोल के अंदर बैठ गए। अब उसने जो डोल खींचा तो डोल बहुत भारी लग रहा था, बहुत भारी था। उसने खींचा तो देखा एक प्यारा खूबसूरत सा बच्चा है,
تو جلدی سے چھپا لیا، جلدی سے چھپا لیا کہ کہیں جس کا بیٹا ہوگا، جو اصل اس کے وارث ہوں گے، کہیں ڈھونڈنے نہ نکل آئے، فری کا مال مل رہا ہے، جلدی سے چھپا لیا اور اس کو لے جا کے مصر کی مارکیٹ تھے، کنعان میں رہتے تھے، اور جا کے بیچا کہاں ہے؟ مصر میں بیچا۔ دیہات میں رہتے تھے، وہاں سے کئی 100 کلومیٹر دور مصر کی مارکیٹ میں جہاں غلام بکتے تھے، جہاں انسانوں کے بچے بکتے تھے، غلاموں کی منڈی لگتی تھی، وہاں جا کے حضرت یوسف کو قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَا، چند سکوں میں بیچ دیا، زیادہ پیسہ بھی نہیں، اتنا خوبصورت بچہ تھا، چاہتے تو زیادہ پیسہ مل سکتا تھا، مگر بہت سستے میں بیچ دیا۔ ایک بات بتاؤں، فری کا مال جب ہوتا ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یوسف فری میں ملے تھے نا، کنویں سے ملے تھے، فری میں ملے تھے، تو سستے میں بیچ دیا کہ جلدی سے جان چھڑاؤ، کہیں اس کے اصل وارث آ گئے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، تو سستے میں بیچ دیا۔ خریدا کس نے یوسف علیہ السلام؟ مصر کے بڑے وزیر نے خریدا، جو اس وقت مصر کا بہت بڑا بادشاہ سلامت کا بہت خاص آدمی تھا، اس نے خریدا۔ دیکھا اتنا خوبصورت بچہ ہے، خرید لیا اور لے کے اپنے محل میں آیا۔ اس کا نام تھا ولید بن ریان، اس وزیر کا نام، اس عزیز مصر کا نام ولید بن ریان تھا۔ اس نے حضرت یوسف کو خریدا اور گھر میں آ کے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اے میری بیوی، یہ بچہ ہے، اس کا خیال رکھو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی اچھے طریقے سے تربیت کرو، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ بچہ چل کے آگے ہمیں فائدہ پہنچائے گا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام محل میں پرورش پا رہے ہیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، بھائیوں نے اپنی نظر میں یوسف کا چیپٹر بند کر دیا تھا، مگر اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، مگر ہم نے یوسف کو محل میں پہنچا، عیش و آرام سے پرورش ہو رہی یوسف علیہ السلام، کوئی کمی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ اپنی پلاننگ کر کے رہتا ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ کو جو کرنا رہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، دنیا اپنی پلاننگ کرتی رہتی ہے، اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام اسی گھر میں جوان ہوتے، 18-19 سال کے نوجوان ہوتے، خوبصورت تو تھے ہی، اب جوان ہو گئے تو خوبصورتی میں 4 چاند لگ گئے۔ جب جوان ہوئے تو ایک اور خطرناک امتحان حضرت یوسف کا شروع، اور یہ خطرناک ان کی زندگی، یہ امتحان ان کی زندگی کا سب سے خطرناک امتحان۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہا کرتے تھے، اسی عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے کی کوشش، اسی عورت نے جس نے ماں کی طرح حضرت یوسف کو پالا تھا، آج جب یوسف جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ اپنا دل ہار بیٹھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس نے بدکاری کرنے کا ارادہ کیا۔ وراودته التي هو في بيته، جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے اسی عورت نے یوسف کے اوپر ڈورے ڈالے۔ وغلقت الابواب، اور اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی ہے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ ایک جوان عورت بلا رہی ہے حضرت یوسف، خوبصورت عورت ہے، جوان عورت ہے، اور حضرت یوسف ایک غلام کی حیثیت سے اس گھر میں رہتے ہیں، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی جان پوچھ پہچان کا نہیں ہے، کوئی کیمرے کا ڈر نہیں ہے، کوئی جاسوسی کا ڈر نہیں ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج کہتے ہیں نا زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، انسان کے لیے، ایک لڑکے کے لیے، ایک لڑکی کے لیے اپنے کیریکٹر کی حفاظت ایک مشکل کام ہے۔ کیا اس سے بھی مشکل حالات آ سکتے ہیں؟ ایک جوان عورت ایک جوان لڑکے کو بلا رہی ہے اور خود دعوت گناہ دے رہی ہے، اور سارے دروازے اس نے بند کر لیے ہیں۔ وقالت حیت لک، اور وہ کہتی ہے یوسف تم میرے پاس آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف کہتے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے پروردگار نے تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا، یہیں کا کھانا میں نے کھایا ہے، یہیں میں جوان ہوا ہوں، اور تیرے ساتھ میں اتنا غلط کام، انہ لا یفلح الظالمون، اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس پر میرے نوجوان ساتھیوں آپ کی توجہ چاہیے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اس عورت نے تو حضرت یوسف کے ساتھ غلط کام کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف بھی غلط کام کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھتے۔ انہوں نے اپنے رب کی نشانی کو دیکھ لیا تھا، اس لیے غلط کام کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ اب یہ نشانی کیا تھی؟ قرآن نے اس کو مینشن نہیں کیا۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ڈر تھا کہ نہیں یہ غلط کام، یہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ انسان تھے،
इंसान एक ऐसे नाजुक मौके पर कोई भी फिसल सकता है, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा इबादत गुजार भी फिसल सकता है। ऐसे नाजुक मौके पर अगर इंसान के पैरों को फिसलने से कोई बचा सकता है तो अल्लाह बचा सकता है, अल्लाह का डर बचा सकता है। अल्लाह कहता हमने अपने बंदे यूसुफ को बचाया, कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। यूसुफ हमारे बड़े चुने हुए बंदों में से था, हमने यूसुफ को बचाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे दरवाजे की तरफ, औरत भी पीछे पीछे भागी। औरत ने पकड़ा हजरत यूसुफ का कुर्ता और कुर्ता उनका पीछे से फट गया। हजरत यूसुफ दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला उस औरत का जो शौहर था अजीज मिस्र वलीद बिन रय्यान दरवाजे पर खड़ा था। इत्तेफाक से जैसे ही दरवाजा खोला सामने वो खड़ा था, आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम है, पीछे औरत है। ऐसे दरवाजा खुला, सामने शौहर की शक्ल देखी, उसने गिरगिट की तरह उस औरत ने रंग बदला और कहा मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सुअन इल्ला अन युस्जना व अज़ाबुन अलीम। कहा कि ऐ मेरे सरताज, देखिए ये आदमी मेरी इज्जत लूट रहा है, ये नौजवान मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, इसको तो कैद में डाल देना चाहिए या सख्त से कड़ी सजा देनी चाहिए। जब औरत चाल चलने पे आती है तो बड़े बड़े चालबाजों की चाल भी नाकाम हो जाए। देख रहे कैसा गिरगिट की तरह उसने रंग बदला। अपने शौहर को देखते ही उसने फौरन पैंतरा बदल दिया और कहा कि ये मेरी इज्जत के दर पे था, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश है। हजरत यूसुफ ने कहा गलत बात है। हजरत यूसुफ बेचारे सीधे साधे आदमी, कहा कि नहीं गलत बात, ये मेरे साथ गलत काम करने का इरादा कर रहे थे। इत्तेफाक से उस औरत के घर वालों में से ही एक समझदार आदमी उस मौके पर आया और उसने एक बड़ी प्यारी बात कही। उसने ऐसा एविडेंस पेश किया, ऐसा सबूत पेश किया जिसको कोई ठुकरा नहीं सकता था। उसने देखा कि यूसुफ का कुर्ता फटा है, कहा कि एक मिनट, तुम कह रही हो कि यूसुफ तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था और यूसुफ ये कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है, तुम इनके साथ गलत इरादा कर रहे थे। यूसुफ का कुर्ता फटा है। अब ये देख लेते, कुर्ता अगर आगे से फटा है इसका मतलब औरत अपने डिफेंस और दिफा में कोशिश कर रही थी और इस कोशिश में हजरत यूसुफ का कुर्ता फटा है। और अगर कुर्ता पीछे से फटा है वइन कान खुद मिन दुबुरिन, और अगर ये कुर्ता पीछे से फटा है इसका मतलब कि औरत झूठ बोल रही है और यूसुफ सच है। जब देखा गया कि कुर्ता पीछे से फटा है तो सारी कहानी सामने आ गई। अजीज मिस्र ने अपनी बीवी से कहा कि ये तुम्हारी चाल है, इन्न कैदकुन्न अज़ीम, और औरतों की चाल बड़ी खतरनाक। मेरी माए बहनें अगर सुन रही है तो बुरा न माने। औरत अगर ईमान पैदा कर ले, अगर औरत किरदार पैदा कर ले तो मरियम भी बन सकती है। और औरत अगर गिर जाए, अखलाक से गिर जाए, ईमान से गिर जाए तो नूह अलैहिस्सलाम के घर में रहकर भी अजाब की हकदार बन सकती है, लूत अलैहिस्सलाम के घर में रहकर भी अजाब की हकदार बनती है। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई, और यहां देखिए अजीज मिस्र की बीवी है जिसके बारे में अजीज मिस्र कह रहा है इन्न कैदकुन्न अज़ीम, औरतों की चाल बड़ी खतरनाक। लेकिन एक अजीब बात आपको बताऊं, उसने अपनी औरत को कोई सजा नहीं दी। यूसुफ से कहा कि यूसुफ छोड़ो, हटाओ ये सब बात खत्म करो, और अपनी बीवी से कहा जा तू अपने गुनाह की माफी मांग अल्लाह ताला से, अपने रब से अपने गुनाह की माफी मांग। बस चैप्टर क्लोज। एक इज्जतदार आदमी होता, एक गैरतमंद आदमी होता, ऐसी बीवी को तलाक दे देता, ऐसी बीवी को एक मिनट के लिए अपने घर में न रखता। इसी उलमा कहते हैं, मुफस्सरीन कहते हैं कि वो आदमी दयूस था, वो आदमी बेगैरत था, जिसके सामने ये बात क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई कि उसकी औरत का कैरेक्टर ढीला है, उसकी औरत बदचलन है, उसकी औरत फाहिशा है, फिर भी उसने अपनी औरत को कोई सजा देना, कुछ कहना तो बहुत दूर की बात है, और हल्के में कहा वस्तगफिरी लिज़ंबिक, तू अपनी गुनाह की तू माफी मांग ले। बस मर्द को गैरतमंद होना चाहिए, दयूस नहीं होना चाहिए। दयूस का मतलब समझते हैं? औरत गलत काम करे, बेहयाई का काम करे और मर्द की पेशानी पर बल न पड़े, औरत गैर मर्दों से बात करे, औरत गैर मर्दों के सामने बेपर्दा जाए और मर्द की गैरत पर कोई फर्क न पड़े, ऐसा आदमी दयूस है, ऐसा आदमी बेगैरत है। और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 लोगों की तरफ देखेगा भी नहीं, उन 3 लोगों में एक दयूस और बेगैरत आदमी। तो मर्द को गैरत वाला हो, और औरत को कैसा होना चाहिए? अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन सी? आपने ये नहीं कहा जो तकरीर सुने, आपने ये नहीं कहा जो जुमा के खुतबे में, जुमा की नमाज में सबसे आगे रहे, आपने ये नहीं कहा कि जो रमजान का रोजा भी रखे और बाद में 6 रोजे ईद के भी रखे, मुहर्रम का भी रोजा रखे, अरफा का भी खूब रोजा रखे, खूब तहज्जुद पढ़े, खूब नमाज पढ़े। नहीं, नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन औरत वो है अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, शौहर देखे तो खुश हो जाए, मेकअप करे अपने शौहर के, शौहर को खुश रखे। शौहर घर में आए तो बीवी का चेहरा देखकर उसकी टेंशन दूर हो जाए। ऐसा ना हो
کہ بیوی کا چہرہ دیکھ کر اس کا آدھا سیٹ خون جل جائے، اس کو اور ٹینشن بڑھ جائے، اس کی ہارٹ بیٹ اور تیز ہو جائے، اس کا بلڈ پریشر اور ہائی ہو جائے، اس کی تکلیفیں اور بڑھ جائے. بیوی ایسی مصیبت نہ بن جائے، بیوی ایسی ہو التی تسرہ اذا نظر، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور شوہر کوئی بات کہے تو مانے. اور ایک بات بتاؤں، شوہر اور بیوی کے بیچ جو رشتہ ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اسلام نے اس کی طرف بھی بڑی توجہ دی. اگر بیوی اپنے شوہر کے اس فطری جذبے کو، اس فطری تعلق کو پورا کرنے کی خواہش کو ٹھکرا دیتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات بھر اس عورت کے اوپر لعنت برستی ہے. اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، رات بھر بڑی نمازی ہے، بڑی تہجد گزار ہے، مگر شوہر کے ایک جائز تقاضے کو اگر پورا نہیں کر رہی ہے، رات بھر اس بیوی کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے. تو پہلا کام شوہر کو خوش رکھے، دوسرا کام شوہر کی بات مانے، اور تیسرا کام ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ، شوہر کی مخالفت نہ کرے مال کے سلسلے میں اور اپنی عزت و آبرو کے سلسلے میں. شوہر کے مال کو اپنا مال سمجھے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت. تو بیوی ایسی ہونی چاہیے اور شوہر ایسا ہونا چاہیے جو غیرت مند ہو، خوددار ہو. مگر یہاں الٹا معاملہ ہے. عزیز مصر نے دیکھ لیا کہ میری بیوی کا کیریکٹر گڑبڑ ہے، لیکن اس نے کوئی سزا نہیں دی، اس نے کہا کہ معاملے کو رفع دفع. کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپانے سے بھی نہیں چھپتا ہے. عزیز مصر کی بیوی کا یہ کانڈ پورے شہر میں پھیل گیا، اور شہر کی جو ہائی پروفائل عورتیں تھیں، جو بڑے بڑے منتریوں اور ادھیکاریوں کی بیویاں تھیں، انہوں نے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہا، ارے سنتی ہو عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں پتا چلا. کہا کیا ہوا؟ کہا ارے وہ اپنے غلام سے محبت کرتی ہے، اپنے غلام سے عشق کرتی ہے، اپنے غلام کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے، اس کو کوئی اور نہیں ملا، غلام ملا. اس طریقے کی باتیں شاہی محلوں میں ہونے لگی، بڑے بڑے منتریوں اور وزیروں کے گھروں میں ہونے لگی. عزیز مصر کی عورت جس کا نام مفسرین نے زلیخا بتایا، قرآن میں نام نہیں بتایا گیا، روایتوں کے اندر، اسرائیلی روایتوں کے اندر، بائبل وغیرہ کے اندر زلیخا اس کا نام بتایا. ابھی میں رمضان میں گیا تھا وجے واڑہ، تو وجے واڑہ میں کچھ لوگ مجھ سے کہنے لگے، مولوی صاحب ہمارے یہاں جب کوئی نکاح ہوتا ہے تو نکاح پڑھانے والا مولوی جو ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھاتا ہے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس جوڑی کو ویسے ہی سلامت رکھ جیسے یوسف اور زلیخا کی جوڑی تھی. میں یہ بات بتا دوں کہ یہ بے بنیاد بات ہے. اللہ کے نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور زلیخا بہت ہی کیریکٹر لیس عورت تھی. اگر اس نے بعد میں توبہ بھی کر لی، لیکن ایک نبی کا جو کردار ہوتا ہے، اس کردار کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسی عورت سے حضرت یوسف شادی نہیں کرے. لہٰذا یہ کہنا کہ بعد میں زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے ہو گئی تھی، یہ بے بنیاد بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی بنیاد نہیں. تو زلیخا کو جب پتا لگا کہ میرے بارے میں محلوں میں ایسی بات ہو رہی، سر یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، یہ ایک دن کی تقریر میں پورا بیان کرنے کے لائق. میں دیکھ رہا ہوں گھڑی کے اوپر بھی میری نظر ہے. زلیخا نے کہا کہ ایک کام کرتی ہوں، ساری عورتوں کو بلوایا اور ایک دعوت دی اپنے گھر میں. اور آج بھی اگر آپ عرب میں چلے جائیں گے تو عرب میں جو بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں وہاں کرسی پر بیٹھ کے نہیں کھانا کھاتے، زمین پہ تکیہ لگا رہتا ہے، وہاں پہ فرشی مسندیں ہوتی ہیں، زمین پر مسندیں ہوتی ہیں، اور لوگ تکیہ لگا کے آرام سے بیٹھ کے وہاں کی ڈشیں وغیرہ جو مندی ہے اور کیا کہ جو عرب کے کھانے ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں. تو اس عورت نے دسترخوان بچھایا، تمام عورتوں کو بلایا، تکیہ لگوا دیا، اور تمام عورتوں کے سامنے پھل فروٹ لا کے رکھ دیے، اور ان کے ہاتھوں میں چاقو چھری دے دیا کہ اپنا پھل کاٹ کے کھاؤ. اور حضرت یوسف سے کہا کہ جب وہ عورتیں کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں تو تم ذرا سا ان کے سامنے سے گزر جانا. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن. قرآن کہتا ہے جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کی خوبصورتی دیکھی، حضرت یوسف کا جمال دیکھا، ہائے ہائے ہوش و حواس کھو بیٹھی. وقطعن ایدیہن، اور وہ چھریاں جو سیب پر چلنی چاہیے تھی، جو انار پہ چلنی چاہیے تھی، جو پھل فروٹ پہ چلنی چاہیے تھی، وہ چھریاں ان کے ہاتھوں پہ چلنے لگی، ان کی انگلیوں پہ چلنے لگی، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی اور کہنے لگی ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اتنا خوبصورت انسان تو نہیں ہو سکتے، کوئی فرشتہ ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، کیا کسی نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ تو عورتوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ فرشتہ لگ رہا ہے؟ اصل میں جب کسی کی خوبصورتی کو ہم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں فرشتے کے جیسا ہے، اور جب کوئی بہت بدصورت ہوتا ہے تو کہتے ہیں شیطان کی طرح ہے. عربی زبان کا ایک بہت بڑا ادیب تھا، اس کا نام تھا جاحظ، جیم الف بڑا ہے اور زو. جاحظ بہت بڑا ادیب تھا، لیکن بہت بدصورت تھا، بہت بد شکل تھا. اس کی شکل دیکھ کے گھن آتی تھی لوگ. تو جاحظ جو تھا ایک دن مارکیٹ میں جا رہا تھا، بازار میں جا رہا تھا، تو ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس سے کہا 1 منٹ میرے ساتھ تھوڑا سا چلو. تو
وہ عورت اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گئی ایک سونار کی دکان پہ، اور سونار سے کہنے لگی کہ بس یہی ہے، اس کو دیکھ کر تم بنا لو۔ اب سونار اس کو دیکھ کے بنانے لگا، تصویر بنانے لگا اور ہنسنے لگا۔ تو جاہز نے پوچھا تم مجھے دیکھ کر ہنس کیوں رہے ہو؟ تو سونار نے پوچھا کہ تم کو پتا ہے وہ عورت تم کو یہاں کیوں لے کر آئی ہے؟ کہا کہ نہیں، میں مارکیٹ میں جا رہا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا کہ چلو 1 منٹ کا کام ہے، میں چلا آیا۔ کہا کہ اصل میں وہ میرے پاس سونے کا ایک ہار بنوانے آئی تھی، اور اس نے کہا کہ ہار کے بیچوں بیچ شیطان کے سر کا ایک شکل شیطان کے سر کی بنا دو۔ تو میں نے پوچھا کہ شیطان کو آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے، وہ تم کو پکڑ کے لے بولی ایسے ایسے بنا۔ تو جاہز کو اس نے شیطان بنا ڈالا۔ تو جب کسی کی بدصورتی کی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں شیطان کے جیسا، اور خوبصورتی کی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں فرشتے کے جیسا۔ تو ان عورتوں نے کہا یہ تو فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا فذالکن الذی لمتننی فی، یہی ہے وہ نوجوان جس سے میں عشق کرتی ہوں، جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی ہو، اور میں آج کھلم کھلا کہہ رہی ہوں کہ ہاں میں نے اس کے اوپر جال پھینکا ہے، میں نے اس سے غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اور میں پھر کوشش کروں گی، اور اگر اب کی بار یہ نہیں مانا تو یہ جیل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی تک ایک عورت کے فتنے کے شکار تھے۔ ذرا غور کیجئے وہ سوسائٹی کیسی تھی، وہ سماج کیسا تھا، کتنا گرا ہوا سماج تھا، کہ اس سماج کی ہائی سوسائٹی کی عورتوں کا یہ حال ہے کہ وہ سب کی سب اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتی ہیں۔ آج کا نوجوان غلط کام کرنے کے موقع تلاش کرتا ہے، اور یہاں یوسف علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ موقع ان کو تلاش کر رہے ہیں، اور وہ عورتیں ان کو تلاش کر رہی ہیں۔ اللہ، ایک باعفت نوجوان جس کو اپنے کردار کی، اپنی عزت کی فکر ہو، اپنی شرمگاہ کی فکر ہو، اپنی ناموس کی فکر ہو، اس نوجوان کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں؟ حضرت یوسف نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اے اللہ، مجھے جیل جانا گوارا ہے، مجھے جیل کی کوٹری میں ڈال دے، مگر ان عورتوں کے فتنے سے مجھے بچا لے۔ اے اللہ، اگر تو نے نہیں بچایا تو میں ان کے فتنے میں پڑ جاؤں گا، اور میں بھی غلط کام کرنے والوں میں سے۔ اللہ کہتا ہے کہ یوسف نے دل سے دعا کی تھی، ہم نے یوسف کی دعا کو قبول کی، اور یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے۔ اس عزیز مصر نے بھی دیکھا کہ میرا اپنی عورت کے اوپر کوئی کنٹرول ہے نہیں، بڑے بڑے ادھیکاریوں اور منتریوں نے دیکھا کہ ہماری عورتوں کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول ہے نہیں، انہوں نے اسی میں بھلائی سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو بے گناہ، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا۔ اب حضرت یوسف کہاں پہنچ گئے؟ جیل میں پہنچ گئے۔ یہ ان کی زندگی کا تیسرا بڑا امتحان۔ پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے محل میں پہنچے، محل میں عورت نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، اور اب جیل میں پہنچ گئے، قید خانے۔ قید خانے میں جب حضرت یوسف پہنچے تو وہاں 2 لوگ اور پہنچے، ان دونوں نے حضرت یوسف کا چال چلن دیکھا، ان کا رویہ دیکھا، ان کا بیہیویئر دیکھا، سمجھ گئے کہ حضرت یوسف کوئی نیک آدمی ہے، اللہ والے آدمی ہے، متقی آدمی ہے۔ تو وہ دونوں حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے اے یوسف، ہم لوگوں نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور سے اس کا شیرہ نکال کے شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پہ روٹی کی ٹوکری لادے ہوں، ٹوکری کے اندر روٹی ہے اور چڑیا پرندے آ رہے ہیں روٹی نکال نکال کے کھا رہے ہیں۔ تو اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو اے یوسف تو ہمیں ذرا اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف نے کہا میرے بھائیوں، میں ضرور تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں۔ تمہارا کھانا آنے والا ہے، تمہاری ٹفن آنے والی ہے جیل کے اندر، تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، مگر میں ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں، ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، ذرا اس کو بھی سنو۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، اے میرے بھائیوں، میں ایسی قوم کو چھوڑ کے آ رہا ہوں جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو آخرت کا انکار کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی تاریکی میں، جیل کی کوٹری میں اللہ کی توحید کی دعوت دینے لگے۔ ان دونوں قیدیوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا تھا، اپنا خواب پیش کیا تھا، تعبیر پوچھنے آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور توحید کا پیغام دینے کا ایک اچھا موقع سمجھا، اور کہا کہ یہ بتاؤ میرے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، تم لوگ بادشاہ کے محل میں کام کرتے تھے، یہ بتاؤ کہ ایک مالک کی غلامی بہتر ہے یا بہت سارے مالکوں کی غلامی بہتر ہے؟ کس کی غلامی بہتر ہے؟ بہت سارے لوگوں کو اپنا رب ماننا بہتر ہے یا ایک اللہ کو اپنا رب ماننا بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔
کہا ہے میرے قید خانے کے ساتھیو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو بس نام ہیں جو تم نے بنا کے رکھے ہیں، ان کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، اگر فیصلہ کسی کا چلنے والا ہے تو اللہ کا چلنے والا ہے۔ توحید کا پاٹ پڑھایا، توحید کا سبق دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک میسج اور ایک پیغام کہ دنیا کے کسی فیلڈ میں رہو، کسی میدان میں رہو، لیکن توحید کا درس دیتے رہو۔ ساڑی کا کاروبار کرتے ہو، لین دین کرتے ہو، اپنی گدیوں پہ جاتے ہو، اپنے غیر مسلم بھائیوں سے تعلق رکھتے ہو، ان کو جیسے موقع ملے ان کو توحید کا درس دیتے رہو، ان تک قرآن پہنچاؤ، ان تک اپنے نبی کی سیرت پہنچاؤ۔ اگر آپ ایسے محلے میں رہتے ہیں، ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں لوگ توحید سے دور ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ انہیں توحید کا درس دیتے رہیے، توحید کا سبق دینے میں کوئی دیر مت کیجیے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے دونوں کو خواب کی تعبیر کہا کہ ایک آدمی بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو سولی دے دی جائے گی، اور جب وہ اس کو سولی دی جائے گی تو پرندے آ کے اس کی کھوپڑی میں سے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ لیکن حضرت یوسف نے یہ کلیئر نہیں بتایا کہ کس کو پھانسی دی جائے گی اور کون بچے گا۔ کہا ایک کو پھانسی دی جائے گی اور ایک بادشاہ سلامت کو شراب پلانے کی ڈیوٹی دے گا۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اس سے جس کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ یہ بچ جائے گا، اس سے دھیرے سے چپکے سے کہا کہ جب تم جیل میں سے نکل جانا تو تم بادشاہ سلامت کے پاس میرا ذکر کرنا، میں جیل میں بلا وجہ جیل میں سڑ رہا ہوں، جیل میں میری زندگی برباد ہو رہی ہے، جیل کاٹ رہا ہوں میں، تم ذرا بادشاہ سلامت سے میرا ذکر کر۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی تھی ویسا ہی ہوا، ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، دوسرا جیل سے چھوٹ گیا، لیکن وہ بھول گیا حضرت یوسف نے جو بات کہی تھی، اور 23 سال تک، 8 سال تک یا 9 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر رہنا پڑا۔ اس کے بعد اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے بڑا چیپٹر ہے وہ شروع ہوا۔ بادشاہ سلامت نے، جو مصر کا اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، اس نے ایک سپنا دیکھا۔ سپنا کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے ہیں جو 7 موٹی موٹی گائے کو کھا رہی ہیں۔ اگر موٹی موٹی گائے دبلی پتلی گائے کو کھائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن 7 دبلی پتلی گائے ہے جو 7 موٹی موٹی گائے کو کھا رہی ہے، اور 7 ہری ہری بالیاں ہیں اناج کی اور 7 سوکھی بالیاں۔ بادشاہ نے کئی دن تک یہ خواب دیکھا، پریشان ہو گیا، اپنے درباریوں کو بلایا، کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں مجھے بار بار یہ خواب نظر آ رہا ہے؟ درباریوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو خواب ہے، خواب میں کچھ بھی آدمی دیکھ سکتا ہے، اضغاث و احلام، انسان کے خیالات ہوتے جو خواب میں نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سچے خواب ہوتے ہیں جس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے، ایک خواب ہوتا ہے جو شیطان دکھاتا ہے، ڈراؤنا خواب۔ اگر ایسا خواب کبھی آ جائے تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آدمی بائیں طرف بستر پہ اگر سویا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے اور بائیں طرف تھوک دے، مگر دھیان سے تھوکے، اگر بیوی لیٹی ہو تو نہ تھوکے، اگر بیوی لیٹی ہو تو ادھر نہ تھوکے ورنہ پھر لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو دوسرا خواب ہوتا ہے شیطانی خواب، اور تیسرا خواب کیا ہوتا ہے؟ تیسرا خواب جو ہوتا ہے وہ انسان جو سوچتا ہے، اس کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ تو درباریوں نے کہا بادشاہ سلامت خواب ہے، خواب کی کیا اوقات ہے، آپ کہے اتنا پریشان ہے؟ لیکن وہ جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اس نے کہا 1 منٹ، میرے پاس ایک آدمی ہے، میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو اس خواب۔ اب وہ آتا ہے سیدھے جیل، اور جیل میں آتا ہے اور پتہ کرتا ہے یوسف علیہ السلام کس بیرک میں ہے، یوسف علیہ السلام کے بیرک میں پہنچتا ہے اور ڈائریکٹ بات شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے اے یوسف، اے سچے، ہم ایک خواب کی تعبیر آپ سے پوچھنے آئے ہیں۔ خواب یہ ہے کہ 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی موٹی گائے کو کھا رہی ہے، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں، ذرا اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو پہلے تو چپل اٹھا کے اس کی پٹائی کرتے کہ تم آج آئے ہو مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھ، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم رہا ہو جاؤ، تم اتنے سال تک میں جیل کے اندر زندگی میری برباد ہو رہی ہے، تم کبھی پلٹ کے میری خیریت لینے نہیں آئے اور آج خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہو۔ مگر حضرت یوسف جتنے بڑے پیغمبر تھے اتنا ہی اونچا ان کا اخلاق تھا، انہوں نے پلٹ کے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس نے اتنا امپورٹنٹ خواب پوچھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر بتائی، کہا کہ دیکھو تزرعون 7 سنین دابا، 7 سال تک تم لوگ کھیتی کرو، خوب کھیتی کرنا، خوب پیداوار ہوگی، فما حصدتم فذروہ، تو جتنی کھیتی ہوگی، اناج جتنا پیدا ہوگا، اناج بس تھوڑا سا کھانے بھر کا کھا لینا اور باقی اناج کو بالی کے اندر اسٹور کر کے رکھنا، اناج کو بالی سے نکالنا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 7 سال تک قحط پڑے گا،
7 साल खूब पैदावार होगी, फिर 7 साल तक कहत पड़ेगा, और इतना कहत पड़ेगा कि अनाज के एक एक दाने के लिए लोग तरस जाएंगे। तो जो तुमने 7 साल में अनाज को उसकी बाली में स्टोर करके रखा है, वही अनाज आपके काम आने वाला है। 7 साल तक कहत पड़ेगा, उसके बाद 1 साल खूब बारिश होगी और लोग खूब अंगूर का रस निकाल के ये इस ख्वाब की ताबीर थी। गोया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अगले 14 साल की प्लानिंग बता दी, अगले 14 साल में क्या होने वाला है उसकी पूरी ख्वाब की ताबीर भी बता दी, और जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस, एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी उस मुल्क के ऊपर, उसका सॉल्यूशन भी बता दिया, उसका हल भी बता दिया। बादशाह को पता चला कि जेल के अंदर ऐसा आदमी पड़ा हुआ है, कहा है बुलाओ उसको, कौन है वो, जितनी इतनी अहम बात बताई उसको बुलाओ। बादशाह का आदमी आया, कहा कि चलिए बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं। हजरत यूसुफ को रिहाई का परवाना मिलना और क्या चाहिए, मगर हजरत यूसुफ ऐसे रिहा नहीं होना चाहते थे, उनकी इज्जत में ऐसे रिहा होना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा जाओ बादशाह से पूछो मेरी गलती क्या, मुझे किस जुर्म की सजा दी गई, मेरी जिंदगी के कीमती कई साल जेल की कोठरी में बर्बाद कर दिए गए, जरा पूछो उन औरतों से जाके जिन औरतों की चाल की वजह से आज मैं जेल के अंदर आया। बादशाह ने बुलवाया उन औरतों को जो मिस्र के बड़े बड़े, इस नौजवान की क्या गलती थी, इसको क्यों जेल में डाला गया। उन तमाम औरतों ने कहा हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू, अल्लाह की कसम ये बहुत नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, हम जहां तक जानते इसने कोई गलत काम नहीं किया। तब तमाम औरतों ने ये इकरार कर लिया कि यूसुफ बेगुनाह है, यूसुफ का दामन पाक है। तो अब अजीज मिस्र की औरत भी सामने आई, जुलेखा भी सामने आई, और उसने कहा अल आना हस हसल हक, अब हकीकत खुल के सामने आ गई है, मैं इकरार करती हूँ गलती मेरी है, मैंने यूसुफ को बहलाने और फुसलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये अल्लाह का बड़ा नेक बंदा है, इसने अपने आप को बचाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा मकसद किसी की इज्जत उतारना नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ यह बताना था अपने मालिक को, अजीज मिस्र को, कि मैंने आपकी थाली में छेद नहीं किया है, आपके घर रह के आपके साथ बेवफाई नहीं की है, मैंने आपकी औरत के साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूं। वमा उबर्रे, अब यहां से कुरान का 13वां पारा शुरू, वमा उबर्रे नफ्सी, और मैं अपने आप को बेगुनाह नहीं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं मैं बहुत दूध का धुला हूं, मैं बहुत शरीफ हूं। हाँ, हर आदमी के अंदर दिल है, हर आदमी के अंदर नफ्स है जो गलत काम करने पर उभारता है, इल्ला मा रहीम रब्बी, अल्लाह जिसको बचा लेता है वो बच जाता है, बस अल्लाह का करम मेरे ऊपर हुआ कि अल्लाह ने मुझे बचाया। बादशाह सलामत को जब ये पता चला कि ये आदमी इतना सही है, इतना जीनियस है, और बेकसूर बेचारा जेल में इतना दिन तक था, तो बादशाह ने कहा कि ऐसे आदमी को मेरे पास लाओ, मैं इसको अपना खास आदमी बनाऊंगा, मैं इसको अपना खास आदमी बनाऊंगा, अपने दरबार में खास पोजीशन दूंगा। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के महल में लाए गए। फलम्मा कल्लमहु, जब बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बातचीत की तो कहा कि इन्नकल यौमा लदैना मकीनुन अमीन, कहा है यूसुफ आज से आप हमारे महल में, हमारे दरबार में एक हाई पोजीशन पर, एक अजीम पोजीशन पर हम आपको पोजीशन देते, एक ऊंची पोजीशन, एक ऊंची पोस्ट देते। इससे पता चला कि किसी मदरसे में अगर कोई मुदर्रिस रखा जाए, किसी कंपनी में कोई मुलाजिम रखा जाए तो इंटरव्यू लिया जाए, पहले बातचीत की जाए, इसलिए कि सिर्फ डिग्री की बदौलत किसी को काम पे नहीं रखा जा सकता है, उससे इंटरव्यू भी लेना चाहिए। इंटरव्यू और बातचीत के बाद क्लियर होता है कि आदमी की सलाहियत कितनी। हजरत यूसुफ की डिग्री तो देख ली बादशाह ने, बहुत शरीफ है, बहुत नेक है, लेकिन इंटरव्यू लिया, बातचीत की, जब बातचीत की तो क्लियर हो गया कि यूसुफ बहुत जीनियस आदमी है। कहा कि ऐ यूसुफ आज के बाद से आप हमारे ऊंची पोस्ट पर हैं। हजरत यूसुफ ने कहा बादशाह सलामत, मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश। का क्या? कहा मैं चाहता हूं कि आप मुझे खाद्य मंत्री बना दीजिए, मुझे फूड मिनिस्टर बना दीजिए, मुझे वजीर खुराक बना दीजिए। अगले 7 सालों तक मेरी बड़ी जरूरत पड़ेगी, अनाज को कैसे स्टोर करना है कि वो अगले 7 साल तक काम आए, ये काम मैं कर सकता हूं, मैं जानकार हूं, इन्नी हफीजुन अलीम, मुझे पता है कि अनाज को कैसे स्टोर किया जाता है, अनाज को कैसे बचाया। इससे एक सबक मिला कि ओहदा मांगना नहीं चाहिए, कुर्सी मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये डर हो कि मैंने ओहदा नहीं मांगा तो उस कुर्सी और ओहदे पर नालायक लोग आ जाएंगे, तो ऐसे माहौल में कुर्सी मांगी भी जा सकती है, ओहदा मांगा भी जा सकता है। अगर ये पता हो कि अगर ये ओहदा मैंने कबूल नहीं किया तो नालायक लोग इस ओहदे पर आ जाएंगे, और ऐसे लोग आ जाएंगे तो इस ओहदे का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे माहौल में ओहदा मांगा भी जा सकता है। हजरत यूसुफ ने कहा मुझे वजीर खजाना बना दीजिए। चुनांचे उनको वजीर खजाना, वजीर खुराक बना दिया गया, और उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से 7 साल तक जो पैदावार हुई अनाज को उन्होंने स्टोर किया। उस जमाने में आज की तरह बड़े बड़े गोदाम नहीं थे, मशीनें नहीं थी, उन्होंने कैसी तरकीब लगाई होगी अल्लाह जानता है। उन्होंने बड़े आला और बेहतरीन तरीके से 7 साल तक अनाज को स्टोर किया। फिर जब 7 साल कहत साली पड़ी, सूखा पड़ा,
تو اتنا اناج تھا مصر کے بادشاہ کے پاس کہ دوسرے شہروں سے لوگ آتے تھے اناج مانگنے کے لیے. جہاں لوگوں کے پاس ایک ایک دانہ اناج کے لیے لوگ ترسے ہوئے تھے, مصر کے بادشاہ کے پاس بہت اناج تھا. لوگ آتے تھے, قیمت دیتے تھے, سامان دیتے تھے اور اناج لے کے جاتے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ جو کنعان میں رہتے تھے, وہاں پر بھی قحط سالی پڑ گئی تھی, وہاں بھی لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے تھے. وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ مصر کے بادشاہ کے پاس بہت اناج ہے, بہت کھانے پینے کا سامان ہے. تو یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی آتے ہیں اور بادشاہ سلامت کے پاس آتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے. بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا, اس لیے کہ بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا تھا تو 8 یا 9 سال کے تھے. آج یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے, ہٹے کٹے ہو چکے ہیں. بھائیوں نے نہیں پہچانا, لیکن حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچانا. تو پوچھا کہ آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ کہا کہ ہم لوگ ٹوٹل 12 بھائی تھے. ایک بھائی ہمارا جنگل میں کھو گیا, پتہ نہیں کیسے کھو گیا. ایک بھائی ہمارا ہے وہ بنیامین, وہ ہمارا باپ اس سے بڑی محبت کرتا ہے, اس کو کہیں جانے نہیں دیتا. ہم لوگ 10 بھائی ہیں. حضرت یوسف نے کہا کہ ایک کام کرو, اگلی بار جب آنا تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کے آنا. تو میں 10 لوگوں کا اناج دوں گا اور اس کا بھی اناج دوں گا, اور اگلی بار اگر اس کو لے کے نہیں آئے تو تم کو بھی اناج دے دوں گا, اس کو بھی نہیں دوں گا. تو بھائیوں نے کہا کہ ارے صاحب منتری جی, وزیر صاحب, عزیز مصر صاحب, اصل میں ہمارے باپ جو ہے وہ بھائی کو کہیں جانے نہیں دیتے. اچھا ٹھیک, ہم لوگ کوشش کریں گے, اپنے باپ سے کہیں گے, منائیں گے, ہم لوگ کوشش کریں گے اپنے بھائی کو لے کے آئیں. اس کے بعد جب یہ لوگ جانے لگے تو حضرت یوسف نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ایک کام کرو, یہ لوگ جو قیمت لے کے آئے, جو سامان لے کے آئے, جس سامان کے بدلے یہ اناج لے کے جا رہے ہیں, ان کا سامان واپس ڈال دو, ان کا جہاں بورا وغیرہ ہے اسی میں ڈال دو. اب یہ لوگ اپنا سامان لے کے پہنچے, واپس اپنے گھر آئے, کنعان میں آئے, اپنے باپ کے پاس آئے, حضرت یعقوب کے پاس, اور کہنے لگے ابا جان اس سال تو ہمیں اناج مل گیا ہے, مگر عزیز مصر نے کہا ہے کہ اگلے سال سے ہمیں اناج نہیں ملے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ اس نے کہا کہ تم جو ایک بھائی کو لے کے نہیں آئے ہو, اس کو لے کے آؤ گے تب اناج ملے گا. حضرت یعقوب نے کہا اچھا, دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. ایک لڑکا میں نے کھو دیا ہے, تم دوسرے کو بھی چاہتے ہو کہ لے کے چلے جاؤ. خبردار, میں نہیں بھیجوں گا بنیامین کو تمہارے ساتھ. کہا کہ ابا جان آپ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارو, نہیں بھیجیں گے بنیامین کو تو ایک اناج کا دانہ ملنے والا نہیں ہے. اس کے بعد جب سامان کی بوری کھولی گئی تو سامان کی بوری کے اندر اناج بھی تھا, اور جو سامان یہ لوگ لے کر گئے تھے وہ سامان بھی ریٹرن واپس لوٹا دیا گیا تھا. کہا ابا جان اب اور کیا چاہیے؟ هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر. کہا ابا جان اب اور کیا چاہیے؟ ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے, سامان بھی ہمارا واپس مل گیا ہے. اتنا نیک آدمی, اتنا نیک بادشاہ تو ملے گا نہیں, اگلی بار اپنے ہمارے بھائی بنیامین کو بھیجنا پڑے گا. حضرت یعقوب نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں بھیجوں, لن ارسلہ معکم, میں نہیں بھیجوں گا. ہاں ایک کنڈیشن پر بھیجوں گا, تم سب مل کر کے اللہ کا نام لے کر یہ وعدہ کرو, یہ عہد کرو کہ تم لوگ بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے. ہاں اگر کہیں گھیر کے دشمن تم سب کو ختم کر دے الگ بات ہے, ورنہ اگر زندہ رہو گے تو بنیامین کو لے کر آنا پڑے گا. تم اللہ کا نام لے کے اگریمنٹ کرو, وعدہ کرو, تب میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجوں. چنانچہ بھائیوں نے اللہ کا نام لے کے وعدہ کیا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں بنیامین کو لے کر آئیں. اس کے بعد حضرت یعقوب نے کہا دیکھو تم لوگ 11 بھائی اور سب خوبصورت تھے, ہٹے کٹے تھے. کہا تم لوگ جب جانا مصر میں تو ایک ہی گیٹ سے مت جانا, الگ الگ گیٹ سے جانا, الگ الگ دروازے سے جانا, کہیں نظر نہ لگ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر لگتی ہے. لہٰذا بچوں کی تصویریں فیس بک پہ ڈالنے سے پہلے سوچ لیں آپ, ہر طریقے کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں. واٹس ایپ پر اپنے بچے کی تصویر واٹس ایپ پر پروفائل لگانے کے پہلے سوچ لیں, نظر لگتی ہے. العین حق, نظر برحق ہے اور نظر لگ سکتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. کہا ایک گیٹ سے نہیں جانا, الگ الگ گیٹ سے جانا. اللہ کہتا ہے نظر تو لگتی اور نظر سے بچنے کی دعا بھی بتائی. اللہ کے پیارے نبی اپنے نواسے حسن اور حسین کو پڑھ کے دم کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا ہے نظر سے بچنے کی, یہ ہم لوگ یاد کر لیں, اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کرنا چاہیے. نظر کی دعا بھی بتا دی گئی, علاج بھی بتا دیا گیا, مگر اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے تو نظر لگ جائے. اللہ نے کہا کہ یعقوب کے دل کی ایک تمنا تھی جو یعقوب نے پوری کر, ورنہ اگر نظر لگنے ہی والی تھی تو الحذر لا یصرف القدر, انسان لاکھ احتیاط کر لے, جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر. چنانچہ یہ سب بھائی پہنچے حضرت یوسف کے پاس. اللہ اکبر, حضرت یوسف نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھا برسوں کے بعد. اچھا وہاں بادشاہ کا دستور تھا ایک کمرے میں 2 لوگ ٹھہرتے تھے, تو 10 بھائی 2 کر کے سب الگ الگ کمرے میں ٹھہر گئے. اب بنیامین بیچارے اکیلے کمرے میں تھے. حضرت یوسف گئے اپنے بھائی بنیامین کو جا کے گلے لگا لیا. کئی سالوں کے بعد, بچپن میں جدا ہوئے تھے, آج جوان ہو چکے دونوں.
दोनों गले मिलके खूब रोए। भाई भाई से आज गले मिल रहा है। और हजरत यूसुफ ने कहा कि मैं आपका भाई यूसुफ, मेरे बड़े भाई बिन्यामीन, मैं आपका छोटा भाई यूसुफ हूं, और आप परेशान न होइए, भाइयों ने जितनी चालें चलनी थी चल ली, अब आप देखते चले जाए। उसके बाद जब सबको अनाज दे दिया तो हजरत यूसुफ ने अपने एक आदमी से कहा, एक सोने का बर्तन था जिससे अनाज को नाप के दिया करते थे, उस सोने के बर्तन को बिन्यामीन के झोले में डलवा दिया। और जब ये लोग जाने लगे तो हजरत यूसुफ की तरफ से आवाज दी गई, एक मुनादी ने आवाज दी, ए काफले वालों, इन्नकुम लसारिकून, तुम लोग चोर हो क्या, चोरी करके जा रहे हो? हजरत यूसुफ के भाइयों ने कहा क्या बात है, हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, क्या किया हमने? कहा चोरी का इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं कि बादशाह सलामत का एक सामान गायब है। कहा क्या सामान गायब है? कहा वो जो अनाज को नापने का बर्तन था सोने का, सवाउल मलिक, वो नजर नहीं आ रहा है। कहा कि हम लोग तो बहुत शरीफ लोग हैं, नेक लोग हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। कहा अगर पकड़े गए तो क्या सजा है तुम्हारे मुल्क में क्या सजा है चोर की? कहा हमारे यहां चोर की सजा यह है कि अगर हमने सामान आपका चुराया है तो हम आपके गुलाम बन जाएंगे, आप हमको रख लीजिए। चुनांचे सबके सामान की तलाशी, और सबसे लास्ट में बिन्यामीन के सामान की तलाशी। बिन्यामीन के झोले में से निकल गया वो सामान। कहा कि देखो तुमने चुराया है कि नहीं, देखो तुमने चोरी की है। अब भाइयों ने देखा कि बिन्यामीन के झोले से सामान निकला है। कहा अच्छा तो ये है चोर। कहा ये भी चोर है और इसका एक भाई यूसुफ था, वो भी चोर था। अल्लाह, हजरत यूसुफ के ऊपर इतने साल गुजर गए लेकिन भाइयों के दिल में अपने भाई यूसुफ के खिलाफ नफरत आज भी भरी। कहा कि अच्छा ये चोर है, ये चोर होगा, ये भी चोर है, इसका एक भाई यूसुफ था, वो भी बहुत बड़ा चोर था। हजरत यूसुफ को तकलीफ तो बहुत हुई मगर अभी पोल खोलने का टाइम नहीं था। क्या कोई बात नहीं, दिल में कहा कि तुमको तुम्हारे किए की सजा। तो उन लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, हम लोग अपने बाप से वादा करके आए हैं कि हम हर हाल में अपने इस भाई को वापस लेके जाएंगे, आप हमें रख लीजिए मगर इसको छोड़ दीजिए। हजरत यूसुफ ने कहा ये तो कभी हो ही नहीं सकता, जिसने चोरी की है सजा उसी को मिलेगी, हम जुल्म नहीं करेंगे। इसके सामान में से चोरी का सामान निकला है, लिहाजा सजा भी इसी को मिलेगी। अब जब भाइयों ने देखा कि कोई तरीका नहीं है तो सब आपस में बैठ के मीटिंग कर। तो बड़ा भाई जिसका नाम यहूदा था, बड़े भाई ने कहा कि मेरे भाइयों, मैं अपने बाप को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। हमने अपने बाप के हाथ पे अल्लाह का नाम लेके वादा किया था कि हम अपने भाई बिन्यामीन को लेकर जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? तुम लोग जाओ, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। जाके हमारे बाप से कह दो कि आपकी बेटे ने ऐसी ऐसी हरकत की है और जब तक हमारे अब्बा इजाजत नहीं देंगे मैं यहां से जाने वाला हूं। चुनांचे बाकी 9 भाई, बड़ा भाई जो यहूदा था वो वहीं पर रह गया, 9 भाई पहुंचे बाप के पास और बाप के पास जाके कहने लगे, अब्बा जान, बिन्यामीन हमारे साथ नहीं आया। कहा क्यों? कहा कि चोरी की है आपके साहबजादे ने। इन नब्न का सरका, ये नहीं कहा हमारे भाई ने चोरी की, कहा आपके लड़के ने चोरी की है और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारे साथ जो लोग आए आप उनसे पूछ लीजिए, तहकीकात कर लीजिए, हमारे आपके बेटे ने चोरी की। हजरत याकूब जानते थे कि मेरा बेटा जैसे यूसुफ सच्चा था वैसे बिन्यामीन सच्चा है, बिन्यामीन चोरी नहीं कर सकता। कहा कोई बात नहीं, एक बेटा तो मैं खो चुका हूं, फसब्रुन जमील, आज भी मैं सब्र का दामन थामता हूं और मुझे उम्मीद है असल्लाहु यातियनी बिहिम जमीआ, मुझे उम्मीद है अल्लाह मेरा यूसुफ भी मेरे पास वापस लाएगा, मेरा बिन्यामीन भी मेरे पास वापस लाएगा। जब बिन्यामीन का दर्द जहन में आया तो यूसुफ याद आ गया। हजरत याकूब बूढ़े हो गए थे, रोते रोते आंखों की बीनाई खत्म हो गई थी, अंधे हो गए थे। पलट के मुड़े हैं और रोते हुए कहते हैं, या असफा अला यूसुफ, हाय यूसुफ, हाय यूसुफ। यूसुफ को याद करके रोने लगे। भाइयों ने कहा कि अब्बा जान, आप यूसुफ को याद कर करके मर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, अब कहां है यूसुफ? कहा मैं तुमसे तो नहीं कह रहा हूं, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने परवरदिगार की बारगाह में अपना शिकवा पेश करूं, अपने अल्लाह की बारगाह में अपना शिकवा पेश करूं, तुमसे नहीं कह रहा हूं, मैं अल्लाह से कह रहा हूं, अपना दुखड़ा अल्लाह के सामने रो रहा हूं और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह जरूर मेरा बच्चा मुझे वापस देगा। अब ये भाई वापस पहुंचे हजरत यूसुफ के पास। अनाज फिर खत्म हो गया था, कहत पड़ा हुआ है, अनाज के दाने दाने को लोग तरसे हैं। ये पहुंचे हजरत यूसुफ के पास ये 9 भाई और जाके कहते हैं, अय्युहल अजीज मस्सना अहलना ज़ुर्र, ऐ अजीज मिस्र, हमारे शहर में हमारे गांव में बड़ा कहत पड़ा हुआ है, बड़ा सूखा पड़ा, हमारे पास अनाज नहीं है। ऐ अजीज मिस्र, हमारे पास इतना सामान भी नहीं है कि हम आपको दे करके अनाज ले सकें। फतसद्दक़ अलैना, हमको खैरात दे दो, हमको सदका कर दो, हम गरीब हो गए, हम लोग बड़े इज्जतदार लोग हैं लेकिन आज सदका और खैरात के लायक हो गए, हमको सदका कर दो। इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिकीन, अल्लाह सदका खैरात करने वालों को बदला देता है।
यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। आज भाई सबके और खैरात की भीख मांग रहे हैं। हजरत यूसुफ उन्होंने देख लिया कि अब मौका आ गया, हकीकत बता देनी चाहिए। कहा मेरे भाइयों, तुम्हें याद है तुमने यूसुफ के साथ क्या, याद है तुमने अपने छोटे भाई यूसुफ के साथ क्या किया था? कहा अच्छा, कहीं आप यूसुफ तो नहीं है? कहा कि हाँ मैं यूसुफ और मेरा ये भाई बिन्यामीन, और अल्लाह ने हम पर अपना करम किया है। भाइयों ने कहा कि हम इकरार करते हैं, ऐ यूसुफ हम मानते हैं हमने बहुत गलत किया था तुम्हारे साथ, हमसे खता हुई, हमसे गलती हुई है। हजरत यूसुफ ने एक लाइन में चैप्टर क्लोज कर कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम, जाओ अल्लाह तुमको माफ करे, मैं कोई बदला नहीं लेता, कोई सजा नहीं देता, कुछ नहीं कहता, जाओ अल्लाह माफ करे। अगर हम और आप होते तो न जाने कितना शिकवा करते, कितनी शिकायतें करते, कितना रोना धोना करते, मगर ये यूसुफ का अखलाक देखो, एक लाइन में चैप्टर क्लोज, एक लाइन में कहानी खत्म। कहा जाओ अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, और अपना कुर्ता उतार के दिया। कहा जाओ, यही कुर्ता है जिसको तुमने उतार के नकली खून लगा के मेरे बाप को रुलाया था। जाओ आज फिर मैं अपना कुर्ता दे रहा हूं, जाओ मेरे बाप को मेरा कुर्ता मेरे बाप के ऊपर डाल दो, मेरे बाप की आंखों में रोशनी आ जाए। चुनांचे यहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आदमी कुर्ता लेके चला है, कहां? मिस्र से कई 100 किलोमीटर दूर, और यहां कनान के गांव और देहात में हजरत याकूब कहते हैं, ऐ लोगों, अगर मुझे पागल न कहना, मुझे बुढ़ा न कहना, मुझे ये न कहना मैं सठिया गया हूं, तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही। लोगों ने कहा कि अरे अब यूसुफ को भूल भी जाओ, यूसुफ मर भी चुके, खत्म हो गए। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का आदमी पहुंचा है और कुर्ता हजरत याकूब के ऊपर डाला है और उनकी आंखों की रोशनी आई है, तो कहने लगे मैंने कहा नहीं था, मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम लोग नहीं। फिर भाइयों ने हजरत याकूब से कहा कि अब्बा जान, हम मानते हैं हमने यूसुफ के साथ गलत किया, अब्बा जान अगर हो सके तो अल्लाह से हमारे लिए माफी की दुआ कर दीजिए। कहा मेरे बेटो, मैं माफी की दुआ करूंगा मगर अभी नहीं, सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, मैं पहले यूसुफ से राय ले लूंगा उसके बाद। यूसुफ ने तो फौरन माफ कर दिया, मगर याकूब ने अपने बेटों को फौरन माफ नहीं किया। कहा जिसका तुमने हक मारा है, जिसके साथ जुल्म किया है, पहले उससे पूछूंगा तब माफ करूंगा। पता यह चला, हुकूकुल इबाद का मसला पता चला कि जिसका हक मारा है जब तक वो माफ नहीं करेगा माफ नहीं हो सकता। कहा कि मैं माफ नहीं करने वाला जब तक यूसुफ माफ नहीं करे। चुनांचे ये सब बेटे, सब भाई और हजरत याकूब और उनकी बीवी सब जब पहुंचे तो हजरत यूसुफ ने इस्तकबाल किया, वेलकम किया, मरहबा कहा, और अपने तख्त पर अपने बाप और अपनी मां को उठाया, और उसके बाद ये सब के सब हजरत यूसुफ के आगे सजदे में गिर गए। उनकी शरीयत में सजदे ताजीमी करना जायज था, किसी की ताजीम करने के लिए, किसी की रिस्पेक्ट करने के लिए उसके आगे सजदे में गिर जाते थे। हजरत याकूब भी सजदे में गिर गए, उनकी बीवी भी सजदे में गिर गई, और 11 भाई भी सजदे में गिर गए। हजरत यूसुफ ने कहा अब्बा जान, याद आया मैंने बचपन में ख्वाब देखा था, हाज़िही ताबील रुयाया। अय अब्बा जान, आज वो ख्वाब सच्चा हो गया। आज 11 सितारे यानी मेरे भाई, और सूरज यानी आप, और चांद यानी मेरी मां, ये सब के सब मेरे आगे सजदा कर। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल पैदा कि आज इतना बड़ा एहसान अल्लाह ने मेरे ऊपर किया है। तो कहने लगे कि ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की नेमत है कि आज अल्लाह ने, हम भाइयों के बीच में शैतान ने नफरत डाल दी थी, लेकिन आज अल्लाह ने भाइयों को मिला दिया। एक बार भी भाइयों को कसूरवार नहीं कहा, जबकि सारा खेल तमाशा भाइयों ने किया था, मगर एक बार भी भाइयों को ब्लेम नहीं किया, शैतान के ऊपर उड़ा दिया, शैतान को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा शैतान ने भाई को भाई से अलग कर दिया था, आज अल्लाह का करम है, आज सब भाई एक दूसरे से मिल गए हैं, और अल्लाह ने देहात से ला करके हम लोगों को शहर में बसाया। अभी 2 दिन पहले मेरा एक प्रोग्राम था बहराइच, एक गांव में प्रोग्राम था, मेन रोड से तकरीबन 8 किलोमीटर अंदर एक गांव था, बहुत अंदर घूम करके जाना होता था। तो मैंने गांव वालों से पूछा कि आप लोगों को कोई सामान लेना होता है तो आप लोग कहां जाते हैं? कहा कि हम लोग सड़क पे जाते हैं, रोड पे 8 किलोमीटर चल के रोड पे जाते हैं, तब कोई सामान मिलता है। शहर में रहना जहां हर तरीके की सहूलत मौजूद हो, यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जरा उनसे पूछो जो बेचारे देहात में रहते हैं, जिनके पास बहुत सारी सहूलियात नहीं है। हजरत यूसुफ ने कहा कि अल्लाह ने हमको देहात से ला के, सहराओं से ला करके इस शहर में बसा दिया है। उसके बाद हजरत यूसुफ ने दुआ की, रब्बे क़द आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तावील अहादीस, ऐ परवरदिगार आज तूने मुझे बादशाहत दी है, मुझे ख्वाबों का इल्म दिया है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं
तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, मुझे मुसलमान बना के दुनिया से उठाना और मुझे नेक लोगों में शामिल कर लेना। यहाँ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या ख़त्म हो जाता है। मैंने बहुत इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान करने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, इस वाक़े के अंदर हमारे लिए सैकड़ों इबरत और नसीहत के मोती हैं। एक भाई के लिए भी है कि अपने भाई के साथ कभी ऐसा काम न करें जो यूसुफ के भाइयों ने उनके साथ किया था, और एक उस भाई के लिए कि अगर कभी कोई भाई आपके साथ नाइंसाफी कर दे तो आपका सीना भी यूसुफ के जैसा हो जाए। एक बाप के लिए नसीहत है कि कभी भी वो गलती मत कीजिएगा जो हजरत याकूब ने किया था। एक शौहर के लिए नसीहत है कि कभी वो गलती मत कीजिएगा जो जुलेखा के शौहर ने की थी। और एक बीवी और एक औरत के लिए नसीहत है कि अपने कैरेक्टर और किरदार की हिफाजत करे। समाज के हर तबके के लिए नसीहत है इस वाक़े के अंदर। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें हजरत यूसुफ के इस वाक़े से इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को हजरत यूसुफ की तरह अपने किरदार की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी माओ बहनों को, हमारे नौजवान साथियों को, सबको अपनी इज्जत व आबरू और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से कुरान और सुन्नत को सुनने के लिए जमा होने की तौफीक अता फरमाए। ये आज का प्रोग्राम जमीयत जो हमारी इलाकाई जमीयत है उसकी मातहती में हुआ है। हम दुआ करते हैं जमीयत के हक में अल्लाह इसी तरीके से जमीयत को और मुतहर्रिक बनाए। जो नौजवान इस जमीयत से जुड़े हैं अल्लाह उनको मजीद दीनी काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए, अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए, अल्लाह हमें इखलास की दौलत से माला माल करे। हम रमज़ान का महीना अभी गुजरा है, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, आज मस्जिदों में फिर से नमाजियों की तादाद कम हो गई है। आइए हम दुआ करें अल्लाह हमारे दिलों को अपनी इबादत की तरफ फेर दे। जो हम में से रमज़ान के बाद मस्जिदों से दूर हो गए हैं अल्लाह उनको फिर से मस्जिदों में ला दे, उनको फिर से नमाजी बना दे। जो नमाजी हैं अल्लाह उनकी नमाजों में इखलास पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। कारोबार में जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, अल्लाह उन परेशानियों को दूर फरमाए। हमारी मस्जिदों को, हमारे इदारों को, हमारे दीनी मदरसों को जो मसाइल दरपेश हैं अल्लाह उनको भी हल फरमा दे। अल्लाह जालिमों के जुल्म से हमें बचाए, अल्लाह जालिमों के शर से हमें बचाए। अल्लाह पूरी दुनिया के अहले ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे इस नाम पर जिंदा रखे।